شورا مکی ہے، تب تو امام علی مقام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام حسین پاک اور امام حسن پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، لہذا وہ اس آیت کریمہ کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ یہ خوارج نے جو لوگ چڑھتے ہیں اہل بیت اطہار کے ذکر سے، انہوں نے یہ رکا لکھا، مجھے دیا، میرے پاس خزائن العرفان شریف اکثر موجود رہتی ہے۔ حضور صدر الفاضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ شورا کی ابتدا میں اس سورہ کے حوال جہاں لکھے ہیں وہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سورہ مکی ہے، مگر کل اسألکم علیہ اجرن سے 5 آیتیں یہ مدنی ہیں، 5 آیتیں مدنی ہیں، لہذا یہ کلام نہ کیا جائے کہ یہ نفوس قدسیہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آیتیں مدنی ہیں جو اس مکی سورہ میں شامل ہیں، لہذا اس میں کوئی کسی قسم کا بودھ نہیں کہ یہ اس کا مصداق کیسے بن گئے۔ جب یہ آیات کا نزول ہوا ہے اس وقت حسنین کریمین بھی موجود تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو احکام اپنے آیات اور ان کے احکام اپنے مورد پر بند نہیں ہوتے، کیوں کہ اگر بند ہو جاتے تو پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صاحبو جب اقیم الصلاۃ کی آیت اتری تھی تو ہم کوئی موجود تھے؟ ہم بھی تو نہیں موجود تھے، اس لیے جاؤ نمازیں پڑھاؤ ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے۔ اقیمو کا امر جب آیا ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارے باپ بھی نہیں تھے، دادا بھی نہیں تھے، پردادا بھی نہیں تھے، تو کس مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ آتوا الزکاۃ، ہر رجب میں سارے مدرسوں کے لیے اتنی اتنی بڑی رسید بکیں اٹھا کے آ جاتے ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہم پر لازم نہیں، کیوں کہ جب یہ آیت اتری تھی آتو کی تو ہم کوئی اس کے مخاطب تھے؟ ہم تو تھے ہی نہیں، تو جب ہم تھے نہیں تو پھر ہمارے پر یہ آیتیں کیسے آ گئی؟ اس لیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہم پر اقامت صلاۃ فرض ہو گئی، ایتاء زکوٰۃ فرض ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں یہ احکام اس کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اقیمو امر کا صیغہ ہے، جو سامنے ہے ان پر لازم ہو جائے، جو سامنے نہیں ہے ان پر لازم نہ ہو۔ تو اگر اقیمو کہنے سے ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے تو الا المودۃ فی القربى میں بھی اصل تو قرابت ہے حضور کی، اور وہ قرابت آیت اترنے کے وقت جن کو حاصل تھی وہ بھی، اور بعد میں بھی اگر وہ قرابت ایسی قرابت ہو کہ حضور پوچھے، حضور سے پوچھا جائے کہ آپ کے قریبی بہت سے ہیں مگر سب قریبیوں میں اور اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کا؟ حضرت انس بن مالک کا یہ سوال ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس سارے اہل بیت میرے عزیز ہیں مگر ان میں مجھے محبوب حسن مجتبی ہے اور حسین علی مقام۔ حضور فرماتے یعنی بات تو ہے قرابت کی، اور قرابت جب قرابت داروں میں سب سے محبوب یہ ہے تو یقیناً یہ اس کا مصداق ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور قرابت داروں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی طرف یقیناً محبت کا امر بھی سب سے زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ، میں ایک خادم ہوں آپ کا، اور دونوں طرف سے میں نے احکام آپ کے لیے واضح کرنے کی کوشش کی، اور خود اپنے لیے بھی اپنا نفس کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ دونوں گروہ صحابہ کرام کا لفظ جن پر بولا جاتا ہے یا اہل بیت اطہار کا، ان کی عزت حضور نے لازم کر دی ہمارے لیے، ان کی عدالت کو بیان کیا، ان کی طہارت کو بیان کیا، اور طہارت کو بیان کیا قرآن نے، اور ان کی محبت کا حکم بیان فرمایا، دونوں طرف کوئی کمی نہیں۔ اور عزت اور محبت میں جو فرق ہے اس پر بھی دھیان دینا۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ان کے لیے محبت کا حکم دیا، ان کے لیے عزت کا حکم دیا، آپ غور فرمائیں گے سمجھ آئے گی۔ حضرت خاتون جنت
سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کے نزدیک علی المرتضیٰ کی اہمیت مجھ سے بھی زیادہ ہے؟ کس طرح محسوس کیا ہوگا؟ یہ سوال جب کیا ہے تو کوئی چیز محسوس فرمائی ہوگی، ایسا کوئی رویہ ہوگا۔ کیا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور ان کے ساتھ محبت مجھ سے بھی زیادہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا علی میرے لیے تم سے زیادہ اعز ہیں، علی عزیز زیادہ ہیں، اور تو میرے نزدیک تیری محبت زیادہ ہے، تو احب ہے وہ اعز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں بولے ہیں، یعنی انہوں نے پوچھا کہ آپ کو محبت حضرت علی سے زیادہ ہے؟ فرمایا وہ عزیز زیادہ ہے، اور محبت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا اس مقام پر قرابت داری میں جب حضرت فاطمہ الزہرا زیادہ قریب تھی تو ان کے لیے محبت کا لفظ بولا، اور اس وقت مولا علی شیر خدا بمنزل صحابہ ہیں، انہیں عزیز زیادہ فرمایا۔ تو یہی ترتیب رکھنی ہے ہر مسلمان نے جو حضور نے رکھی ہوئی ہے کہ صحابہ عزیز ہوں اور اہل بیت حبیب ہوں، اس طرح جیسے حضور نبھاتے ہیں ایسے نبھا لو۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ عزیز ہیں، حضرت خاتون جنت حبیب ہیں، ان سے محبت زیادہ، ان کی عزت زیادہ۔ تو دیکھو ہمارے لیے یہ باتیں جب سرکار فرماتے تو ہمارے لیے درس دے رہے ہیں کہ اب جب گروہ کی بات ہوگی کہ یہ قرابت دار ہیں، عطرت ہیں، آل ہیں، تو یہ حبیب زیادہ، یہ صحابہ ہیں، یہ عزیز زیادہ، اس لیے ان کے لیے اکرمو فرمایا، ان کے لیے احبو فرمایا۔ اور ہمارے لیے مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کو ایسا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ صحابہ کی عزت کرتے ہیں؟ بولیں کرتے ہیں آپ؟ بالکل مجھے پتہ ہے، نہ کرتے ہوتے تو اللہ کے بندو اتنی سردی میں اتنا مجمع بیٹھے ہو، رات 12 سے زیادہ ٹائم ہو گیا جی، آہو نہیں اتنا پڑوپیے تو نانا گنو اجے بڑا حکم لان دے تھی، مطلب ہے بنٹا سکنٹا تے آ گئے سوڑے نہ پو جی، پیری تھوڑی بائی رکھنا تو اجے ہمت جمع کرنے واہ واہ، یہ احساس دلایا انہوں نے بھائی ہم بھی ہیں۔ اچھا ہے بھائی، سبحان اللہ، کوئی دقت ہے بھائی؟ محبت و عظمت میں، کوئی عزت میں کوئی بوجھ تو نہیں لگ رہا کہ بتیا کو جی اتنا سانو باہر چوا چھڑیا ہے، ہوں عزت بھی کریے تو ہوں محبت بھی کریے، بچوں کو جو کڈو اسی ادیا نال کر سکنے ہیں، دل نکا جائے۔ میں کہ کملیا یہ گل تو نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور کرتا ہے، تو سننی ہے تے تیرے دل نو تے حضرت سلطان العارفین فرما دے نے سنی دا دل تے رب دا عرش ہوندا ہے۔ اس کو کیا وزن لگتا ہے؟ اس کو کیا وزن لگتا ہے؟ وہ تو محبت بھی رکھ سکتا ہے، عزت بھی رکھ سکتا ہے۔ جن کو عزیز کرنے کا حکم دیا ان کو عزیز رکھ سکتا ہے، جن کو محبوب بنانے کا حکم دیا انہیں محبوب رکھ سکتا ہے۔ یہ تو جن کے دل تنگ ہو وہ نکال نکال کے باہر پھینکے، اس کو بھی نہیں ماننا، اس کو بھی نہیں ماننا، اس کو بھی۔ بلکہ اب تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے برطانیہ میں، پہلے سنا تھا کہ وہ کہتے ہم صحابہ کو نہیں مانیں گے،
ہم بہت سمجھاتے رہے کہ نہیں